بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو تلوار کی طرح سامنے سے وار نہیں کرتی بلکہ مسکرا کر میٹھی زبان میں دل پر چوٹ لگاتی ہیں۔ اگر آپ کی دیورانی یا جٹھانی بظاہر بہت نرم اور میٹھی زبان رکھتی ہیں لیکن اندر سے منافقت یا چالاکی رکھتی ہیں تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 7 ایسے مضبوط اصول شیئر کروں گی جنہیں اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جینا اور خود کو مضبوط رکھنا سیکھ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ رونا یا ٹوٹ جانا حل نہیں ہوتا بلکہ ایسے حالات میں سمجھداری سے جینا ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ آج کے موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں آج اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جو کہ میری ڈیلی کی روٹین ہے۔ صفائی کرنا بہت اہم ہے اور آج اہم موضوع پر بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم موجود ہے جہاں محبت اور ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات وہاں چالاکیاں، منافقت اور سازشیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بہت سی خواتین بھولی ہونے کی وجہ سے بار بار دھوکہ کھا جاتی ہیں اور پھر بھی دوسروں پر اعتبار کر لیتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ 7 اصول جو آپ کو سمجھداری، خاموشی، طاقت اور ذہنی سکون حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ پہلا اصول، آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ عورتیں نفسیاتی کھیل کھیلتی ہیں۔ وہ آپ کی کمزوریوں کو سمجھ کر انہی کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ وہ سیدھی لڑائی نہیں کرتی بلکہ باتوں باتوں میں آپ کو غصہ دلا کر یہ کوشش کرتی ہیں کہ آپ غلط نظر آئیں۔ ایسے حالات میں فوری رد عمل دینے کی بجائے خاموشی اور سمجھداری سے کام لیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی اوور ریئیکٹ نہ کریں۔ بعض اوقات وہ جان بوجھ کر ایسے موضوع چھیڑتی ہیں جو آپ کو جذباتی کر دیں، لیکن یاد رکھیں جذباتی رد عمل اکثر دوسروں کو مضبوط اور آپ کو کمزور دکھاتا ہے، اس لیے ہمیشہ پرسکون رہ کر جواب دیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ خود کو کمتر نہ سمجھیں۔ کچھ لوگ بار بار موازنہ کر کے آپ کا اعتماد کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو خود کو یاد دلانا ہے کہ آپ جیسی ہیں کافی ہیں اور کسی کی منظوری کی محتاج نہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ حدود مقرر کریں۔ ہر رشتے میں ایک حد ہونی چاہیے۔ جب وہ بحث شروع کریں تو موضوع بدل دیں، جب ذاتی سوال کریں تو نرمی سے بات ختم کر دیں۔ بدتمیزی کے بغیر مضبوط رہنا اصل سمجھداری ہے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ آپ ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ جب آپ دوسروں کی حدود کا خیال رکھتی ہیں تو وہ بھی آپ کی حدود کا خیال رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ حد سے زیادہ تعریف نہ کریں۔ ضرورت سے زیادہ تعریف بعض اوقات دوسرے شخص میں غرور پیدا کر دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ اعتدال رکھیں۔ ساتواں اور آخری اصول یہ ہے کہ یقین رکھیں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ نیت صاف رکھتی ہیں اور صبر کے ساتھ چلتی ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی سے باخبر ہوتا ہے۔ اکثر جوائنٹ سسٹم میں رہنے والی عورت کی زندگی باہر سے جتنی آسان نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو محبت اور سہارا دیتے ہیں لیکن کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے تھکا دیتے ہیں۔ خاص طور پر دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں محبت بھی ہو سکتی ہے اور مقابلہ بازی بھی۔ بعض دفعہ یہ مقابلہ اتنا خاموش ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دیر سے سمجھ آتا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ عورتیں سیدھا جھگڑا نہیں کرتی بلکہ وہ خاموشی سے انسان کے اعتماد کو کم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ وہ بظاہر تو بہت خیال رکھتی ہیں اور ہمدرد نظر آتی ہیں لیکن ان کے الفاظ انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ ایک عورت جب شادی کے بعد نئے گھر میں قدم رکھتی ہے تو وہ صرف گھر نہیں بدلتی بلکہ اپنی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ اپنی عادتیں، اپنی پسند ناپسند، اپنا ماحول اور بعض دفعہ اپنی پہچان بھی بدل دیتی ہے۔ ایسے میں اگر اسے محبت اور عزت ملے تو وہ ہر مشکل آسانی سے برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر اسے ہر قدم پر تنقید اور موازنہ اور طنز کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتی ہے۔ دیورانی اور جٹھانی کے رشتے میں اکثر ایک خاموش مقابلہ ہوتا ہے۔ کون زیادہ پسند کی جاتی ہے، کس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے، کون گھر کے کام بہتر کرتا ہے، کون بچوں کی بہتر تربیت کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں کبھی کبھی ایک عورت کے ذہن پر دباؤ ڈال دیتی ہیں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ہر بات میں موازنہ کرتی ہیں۔ وہ کبھی اپنے مائکے کا ذکر کر کے دوسری عورت کو احساس دلاتی ہیں کہ وہ کم ہے، کبھی اپنے تجربے کا ذکر کر کے اسے ناسمجھ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ جملے سننے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن بار بار سننے سے انسان کا اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ ایک عورت کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی نیت صاف ہو لیکن اس کی بات کو غلط انداز میں پیش کیا جائے۔ بعض اوقات دیورانی یا جٹھانی گھر کے باقی افراد کے سامنے بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہیں۔ وہ ایسی تصویر بناتی ہیں جس میں دوسری عورت غلط نظر آئے اور وہ خود کو مظلوم دکھائی دے۔ ایسے حالات میں عورت کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہی خاموشی بعض دفعہ اس کی طاقت بھی بن جاتی ہے۔ بہت سی خواتین جذباتی ہونے کی وجہ سے جلدی رد عمل دے دیتی ہیں۔ وہ اپنے دل کی بات کو فوراً زبان پر لے آتی ہیں اور بعض دفعہ پچھتاتی ہیں، لیکن سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو ہر بات کا جواب فوراً دینے کی بجائے وقت اور موقع دیکھ کر جواب دے دیتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض دیورانیاں اور جٹھانیاں جان بوجھ کر ایسے موضوعات چھیڑتی ہیں جو دوسری عورت کے لیے حساس ہوتے ہیں، جیسے بچوں کی تربیت، شوہر کی توجہ یا مائکے کا ذکر۔
یہ موضوعات عورت کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ ان باتوں پر جلدی جذباتی ہو جاتی ہے، لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھے۔ ایک عورت کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ ہر رشتہ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، لیکن اپنی عزت نفس سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی بار بار آپ کو کمتر محسوس کروانے کی کوشش کرے تو آپ کو اپنے اندر سے مضبوط ہونا پڑتا ہے، خود کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ کی قدر کسی سے کم نہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے سب سے بڑی آزمائش اپنی حدود قائم رکھنا ہوتی ہے۔ اگر عورت ہر بات شیئر کرے، ہر مسئلہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرے تو اکثر یہی باتیں بعد میں اس کے خلاف استعمال ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سمجھداری یہی ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی کے کچھ حصے صرف اپنی حد تک محدود رکھے۔ کبھی کبھی عورتیں صرف اس لیے دوسروں کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ گھر میں سکون رہے، لیکن حد سے زیادہ قربت بھی بعض دفعہ مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ جب رشتوں میں فاصلہ اور احترام قائم رہے تو تعلق زیادہ مضبوط رہتا ہے۔ ایک اور بڑی غلطی جو اکثر عورتیں کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو بھول جاتی ہیں۔ وہ ہر وقت دوسروں کی پسند کا خیال رکھتی ہیں لیکن اپنی پسند کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ احساس انسان کو اندر سے خالی کر دیتا ہے۔ دیورانی اور جٹھانی کے درمیان اگر محبت اور سمجھداری ہو تو یہ ہمیشہ رشتہ بہنوں جیسا خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں حسد اور مقابلہ آ جائے تو یہی رشتہ انسان کے لیے ذہنی دباؤ بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورت اپنے دل کو حسد اور نفرت سے پاک رکھے۔ ایک سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو ہر بات کو دل پر لینے کے بجائے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ یہ جانتی ہے کہ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ ایسے حالات میں عورت کو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی منظوری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان خود کو قبول کرنا سیکھ لیتا ہے تو دوسروں کے الفاظ اس پر کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ان غلط فہمیوں کو وقت پر ختم نہ کیا جائے تو یہ بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورت ہر بات کو دل میں رکھنے کے بجائے سکون اور سمجھداری سے حالات کو سنبھالے۔ ایک عورت کی صبر اور برداشت کو اکثر اس کی کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ خاموشی بعض اوقات وہ بات کہہ جاتی ہے جو الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر نیت صاف ہو اور انسان کسی کا برا نہ چاہے تو اللہ ہمیشہ اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں انصاف دیر سے مل سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں انصاف کبھی دیر سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور کوئی اسے سمجھنے والا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ ہر دل کی آواز سنتا ہے اور وہ ہر آنسو کو دیکھتا ہے اور ہر دکھ کو جانتا ہے۔ ایک عورت جب سمجھداری اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو وہ نہ صرف خود کو مضبوط بناتی ہے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی ایک مثال بن جاتی ہے۔ بچے اپنی ماں کے رویے سے سیکھتے ہیں کہ مشکل حالات میں کیسے مضبوط رہنا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر عورت اپنے اندر اعتماد، صبر اور سمجھداری پیدا کر لے تو وہ ہر مشکل کو آسان بنا سکتی ہے۔ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں سب سے بڑی ضروری چیز سکون ہے، اور سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ اگر آج کی باتوں میں آپ کو اپنی زندگی کی جھلک نظر آئی ہو یا یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔